سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے ضلع واشق اور مستونگ میں آپریشنز کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایس پی آر کے مطابق 5 اور 6 اگست کو کارروائیاں رد الفتنہ 3 کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ 5 اگست کو بلوچستان کے ضلع واشق میں سیکیورٹی فورسز نے 6 دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ بروقت اور مؤثر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ 6 اگست کو مستونگ میں کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں مزید 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بلوچستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق مقتول کے ڈرائیور اصغر کو ایک ٹک ٹاکر خاتون کی مدد سے ہنی ٹریپ کیا گیا اور اس سے اہم تفصیلات حاصل کی گئیں۔ پولیس تفتیش کے مطابق ملزمان کی ساتھی خاتون نے قتل کی واردات سے 2 ماہ قبل ٹک ٹاک کے ذریعے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور سے رابطہ کیا۔ واردات کے روز کلینک پہنچنے کے بعد ڈرائیور اور ملزمہ کے درمیان ویڈیو کال بھی ہوئی، جس میں ملزمان نے عبداللہ طاہر کی کلینک میں موجودگی کا پوچھا۔ مقتول کی ریکی کے لیے ملزمان نے کیمرہ بھی استعمال کیا۔ عبداللہ طاہر کو چند روز قبل لاہور میں غالب مارکیٹ کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ منظم دھاندلی کے ذریعے عوامی مینڈیٹ چرایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے بیانات سے رکھی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی بھی سوالات کی زد میں ہے۔ پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید نیر بخاری نے کہا کہ جبر اور سرکاری اثر و رسوخ کے ذریعے انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے، تاہم پیپلز پارٹی عوامی حقوق اور جمہوری اقدار کے دفاع کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے بھی انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی مقامات پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گاڑیاں روکی گئیں، اضافی ووٹ ڈالے گئے اور بعض پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ مقررہ وقت کے بجائے دوپہر 12 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ راولپنڈی کے علاقے وارث خان میں 6 سالہ کم سن بچی لاپتہ ہو گئی۔ والدین کو خدشہ ہے کہ بچی برساتی نالے میں گری ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق گزشتہ رات تھانہ وارث خان کے علاقے چٹی ہٹیاں سے 6 سالہ کم سن بچی کے نالے میں گرنے کی کال موصول ہوئی۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے فوری موقع پر پہنچ کر بچی کی تلاش شروع کر دی۔ بچی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایمان فاطمہ نے بھی جائے وقوع کا دورہ کر کے بچی کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نالیوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے احکامات دے دیے۔ سولہ اگست کو شیڈیولڈ ایم ڈی کیٹ 2026 مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایم ڈی کیٹ 2026 کا امتحان مؤخر کیا گیا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے اعلامیے کے مطابق ایم ڈی کیٹ امتحان کے لیے نئی تاریخ 20 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق 16 اگست کو شیڈیولڈ ایم ڈی کیٹ اب 20 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے شفاف، محفوظ اور منظم انعقاد کے لیے ایم ڈی کیٹ تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ پی ایم ڈی سی کا کہنا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی دیگر شرائط اور امتحانی انتظامات بدستور برقرار رہیں گے۔ امیدوار تازہ معلومات کے لیے ویب سائٹ اور آفیشیل ذرائع سے رجوع کریں۔ پی ایم ڈی سی نے امتحان کی تاریخ میں تبدیلی سے ہونے والی زحمت پر معذرت کا اظہار کیا ہے۔ پی ایف یو جے نے وفاقی حکومت کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرنے والے پاکستانی صحافیوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے نوٹیفیکیشن کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی حکومت کی فارن میڈیا فیسیلیٹیشن گائیڈ لائنز پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ہدایات صحافت کو آسان کے بجائے مشکل بنائیں گی۔ پی ایف یو جے نے کہا ہے کہ جمہوری ملکوں میں صحافیوں کی نقل و حرکت پر ایسی پابندیاں قابل قبول نہیں۔ حکومت کا فیصلہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ ان پابندیوں کے بعد غیر ملکی اور پاکستانی صحافی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کیسے انجام دیں گے؟ پی ایف یو جے نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی عالمی پریس فریڈم رینکنگ میں نچلی سطح پر ہے۔ بین الاقوامی میڈیا سے وابستہ پاکستانی صحافیوں کے روزگار کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے پابندیاں ختم نہ کی تو احتجاج اور مظاہروں کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس
کمیشن آف پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہدایات خبروں کے حصول پر بیوروکریٹک کنٹرول کو ادارہ جاتی شکل دیں گی۔ ان ہدایات سے عوامی مفاد کے معاملات پر آزادانہ رپورٹنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسی ہدایات پاکستان میں میڈیا کی آزادیوں پر پابندیوں میں رجحان کی کڑی ہے۔ HRCP نے کہا کہ پاکستان میں صحافت کے لیے آزادانہ ماحول مسلسل محدود ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی ہدایات سے یہ پیغام جائے گا کہ ملک میں تنقیدی اور آزادانہ صحافت کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔ حکومت پاکستان پابندیوں پر مبنی اقدامات واپس لے اور آزادی اظہار کے تحفظ سے متعلق آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ جب تک پیٹرول کی قیمت 225 روپے نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول کی قیمتیں گرانے کا مطالبہ حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے۔ ہمارا مطالبہ اس وقت تو یہ ہے کہ 225 روپے کی وہ فگر ہے جو اس وقت ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیٹرول کی قیمت جو ہے 333 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 225 روپے فی لیٹر نہیں آئے گی تو ہم سڑک سے نہیں اٹھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک پر ہم آئیں گے، پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، اس وقت کے حالات کو دیکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اس کو پرولونگ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چند اور مخصوص مقامات کے اوپر دھرنے دینے شروع کریں اور باقی جگہوں پہ کال آف کر دیں۔ لیکن یہ ہم اسی وقت مشاورت کریں گے۔ یہ حکومت پہ بھی انحصار ہے، اگر حکومت میں گڑبڑ کی تو یہ تو 510 مقامات، یہ 1510 بھی ہو سکتے ہیں۔ میں حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر جماعت اسلامی کو تو پھر اور بھی طریقے آتے ہیں جو ہم استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی اس احتجاج کو پھیلانا جانتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں معلوم ہے کس طرح سے پھر جو ہے چیزوں کو اس طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس سے شہباز شریف صاحب کو بچنا چاہیے اور اسے پرامن احتجاج کا ہمیں حق دینا چاہیے۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ پاکولی کے زیر اہتمام جشن آزادی پاکستان اتوار 23 اگست 4 بجے شام سفک کاؤنٹی کے ڈکسل پارک میں پہلی بار آئیں، جشن آزادی مل کر منائیں۔ رابطہ برائے اسٹاز بکنگ بشیر قمر 3476545685۔ ایک ناقابل فراموش دورے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یونس خان کائنڈ آر ہاسپٹل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے امریکہ کے شہروں میں آ رہے ہیں 7 سے 30 اگست۔ HHRD.org/tour پر اپنا ٹکٹ بک کریں۔ اب تو ہی کنارے لگتی وہ شامیں، اب تو ہی، اب تو ہی، اب تو ہی۔ So cool, it's so cool. So this is what they're talking about. A phone you love, powered by the AI you already love. پنجاب آٹو، بس نام ہی کافی ہے۔ پاکولی کے زیر اہتمام جشن آزادی پاکستان اتوار 23 اگست 4 بجے شام سفک کاؤنٹی کے ڈکسل پارک میں پہلی بار آئیں، جشن آزادی مل کر منائیں۔ رابطہ برائے اسٹاز بکنگ بشیر قمر 3476545685۔ Lahore's new icon, One Edition, from the developers of One Canal Road, launching in Buffalo on 8th and 9th August, followed by Houston on 15th and 16th August. نارتھ امریکہ میں سب سے بڑا پاکستان فیسٹیول 2026 اپنی مٹی کی خوشبو سے سجا 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر ایک یادگار جشن۔ آوازوں کا جادو جگانے آ رہے ہیں رحیم شاہ، یوتھ آئیکن بلال خان اور آویش ربانی، صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک، مسیساگا گراؤنڈ RC فیلڈ 2715 میڈوویل بولیوارڈ، مسیساگا۔ Grow your business, grow with Jio. For advertising on Jio in USA, please contact Nasir Rana
1917 975 6045. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है वो जाकर कामयाब तरीन मंसूबे थर का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। मकामी होटल में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सूबे बनाने का तरीकाकार आइन में दर्ज है, जिसके तहत इसके लिए सूबे में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। सिंध असम्बली मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालिफत कर चुकी है। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पे। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफाक़ी राय की भी ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौके पे ये रहा है और खान साहब ने भी कहा है कि यूनिट्स की भी ज़रूरत है, सूबों की भी ज़रूरत है। तो हमने कहा है कि ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ है कि इसमें लार्जर कंसेंसस की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, और अगर हमने कुछ करना हुआ तो एक तो ये कि अगर आप सूबे के बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी उस सूबे का भी चाहिए। चाहे कि पीके में हज़ारा सूबा भी बने फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से होगा, और अगर पंजाब में कोई और डिवाइड होगा तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी होगा। हम तो अगर कुछ करेंगे तो खान साहब के मशवरे के बगैर तो नहीं करेंगे। अगर हमारे एक्सेस वगैरह रिस्टोर हो जाता है और उनसे हम बातचीत की तरफ चल पड़ते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या सूरत। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो मर्जी कोई कर ले, शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे। अब आप क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इवन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि वो 5 साल पूरा करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने उसके लिए कहा, मेरा ख्याल है वो भी ऐसा नहीं सोचते। और जब आपके पास अवामी सपोर्ट वगैरह ख़त्म हो जाता है, जो इनके पास कभी भी नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं। जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। नए सूबों से मुताल्लिक बानी की रिहाई के बाद बात होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया है। उम्रे की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल की। उम्रे की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाकाई आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ की है। इस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया है। उम्रे की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत भी हासिल की है। उम्रे की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाकाई और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ की है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI की आला सतह टीम चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल की सरबराही में कराची के दौरे पर है। इस दौरे का मकसद कारोबारी तबके से मरासिम बढ़ाना, उनकी शिकायत का अजाला करना और टेक्नोलॉजी से लैस FBI की सलाहियत के बारे में मालूमात भी देना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इशाइये में हुई एक ऐसी ही मुलाकात पर जियो के नुमाइंदे रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। कराची के दौरे पर आई FBI टीम के एजाज़ में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इशाइये के मनाजिर हैं। बज़ाहिर फेडरेशन की क़यादत मसाइल हल करने में FBI की संजीदगी की मोतरफ नज़र आई, लेकिन इसके बावजूद मंशा, मंगलानी और मगू के पास शिकायत का अंबार था। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि EV गाड़ी के ऊपर क्यों सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने सारे सवालों के जवाब दिए। गाड़ियों का ये मसला है, पेट्रोल का ये मसला है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी का, तो मेरा ख्याल था कि एंड में ट्रैफिक का भी बताएंगे। पॉलिसी तसलसल हो, इसका एतराफ़ किया, एतमाद पर बात की, सालाना टैक्स हज़फ की बात की। हर जवाब में मज़ाक का उनसर शामिल रहा। अमेरिका में टैक्स अथॉरिटी का कोई टारगेट नहीं, वो कहते हैं ये लॉ है, ये रूल्स हैं, ये कोड है, ये अप्लाई कर दो। असूली तौर पर उधर का सफ़र होना चाहिए, बट हमारे बहुत से मसाइल हैं। एक एनुअल एक्सपेंडिचर है, फिर उसकी सूबों और वफाक में डिवीजन है, फिर वो जैसे वो अकाई का कायदा गिनते हैं तो वापस गिनते FBR का टारगेट इज अ रिमाइंडर और द डेरिवेटिव फंक्शन। लेकिन जब आइंदा साल के टैक्स रिटर्न जमा कराने के पैगाम देने का वक्त आया तो उनका लहजा ही बदल गया। है कि हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद योर टैक्स कंसल्टेंट, उसे कहें कि अपने इल्म के एक हिस्से का आपको फायदा दे, अपने तजर्बे के दूसरे हिस्से का आपको फायदा ना दे। ये मेरी बिल्कुल भाइयों वाली एडवाइस है, इस पे आपने अमल करना है, वरना ये होगा कि वो आपके लिए सरप्राइजेज आएंगे और वो तकलीफ दे होंगे। तो उस रास्ते पे जाने की जरूरत ही क्या जो तकलीफ का रास्ता हो। चेयरमैन FBR की बातें हमने भी सुनी। दुरुस्त है, टेक्नोलॉजी इस एतमाद को और बढ़ा देगी। अलबत्ता साथ बैठे एक फ़र्द की बात कि सनत और तनख्वाहदार तबके पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सों का बोझ क्या एतमाद की उस फ़ज़ा में कम होगा या आलमी कर्ज लेने की अहलियत बनाए रखने का हदफ कारोबार का यूं ही गला घोंटता रहेगा। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोहपैमाओं की मैयतें आज इस्लामाबाद रवाना की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सफरी दस्तावेज़ात तैयार होने के बाद मैयतों को बैरून मुल्क रवाना किया जाएगा। लापता 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर हमजा मुराद के मुताबिक नेपाली और पाकिस्तानी कोहपैमाओं पर मुश्तमिल ग्राउंड रिकवरी टीम ने आलमी रिकॉर्ड याफ्ता कोहपैमा निर्मल प्रजा समेत 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली हैं, जबकि पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोहपैमा की तलाश जारी है। एक हफ्ता कबल ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हो गए थे। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर मैकनी की सिटी कौंसिल ने एक तवील और हंगामा खेज इजलास के बाद इस्लामिक एसोसिएशन की जानिब से मुजवज़ा मस्जिद मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इजलास के दौरान मस्जिद मंसूबे पर 100 से ज़ायद अफराद ने 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक अवामी राय का इजहार किया। शुरका में मुतअद्दिद अफराद ने मस्जिद के मंसूबे की मुखालफत की, जबकि दीगर ने मंसूबे की हिमायत में अपनी मौक़िफ़ पेश किए। तवील बहस और 4 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली अवामी समात के इक़्तिदाम पर मैकनी सिटी कौंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर मस्जिद के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने पर अमरीका की रियासत टेक्सास के शहर डैलस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानज़ादा की रिपोर्ट। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर डैलस में फ्रेंड ऑफ कश्मीर के ज़ेरे तमाम एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी थे। इस कॉन्फ्रेंस में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने भी शिरकत करके कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया।
पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके खित्ते की सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। इस मौके पर दीगर मुकर्रिरीन जिनमें डैलस पीस सेंटर के सदर आफ्ताब सिद्दीकी, सैयद फयाज हसन, गुलाम झागड़ा और दीगर शामिल थे का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है और आलमी बिरादरी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सिख रहनुमा गुरविंदर सिंह ने कहा कि इस जद्दोजहद में नई नस्ल को भी शामिल करना होगा ताकि आने वाली नस्लें भी इंसाफ और इंसानी हुकूक की आवाज बुलंद कर सकें। फ्रेंड ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा कि कश्मीरी और सिख बिरादरी के दुख मुश्तरका हैं। कैमरा पर्सन मिनहाज बशीर के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जियो न्यूज, डैलस टेक्सास, अमेरिका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Get the edge for £54 a month with 5G Plus on EE, the UK's best network. Pre-order today. The world is yours. अपने कर्ज में से 60% तक माफ करवाएं। परेशानी का सबब कलेक्शन कॉल्स बंद करवाएं। तजर्बेकार वकीलों की टीम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाएगी। कोई फीस नहीं जब तक आपका कर्ज सेटल न हो जाए। तो उरा को कॉल करें 888-888-9914। Lahore's new icon, One Edition, from the developers of One Canal Road, launching in Buffalo on 8th and 9th August, followed by Houston on 15th and 16th August. पाकोली के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान इतवार 23 अगस्त 4 बजे शाम सफक काउंटी के डिक्सेल पार्क में पहली बार आए जश्न आज़ादी मिलकर मनाएं। राब्ता बराए स्टार्स बुकिंग बशीर कमर 3476545685। So how was the cruise? It was incredible. Kev did lose his hat though. Such a mystery. So what did you get up to? We ate and drank really well. It's all inclusive. Lovely people. So much to do as well. We even went kayaking. I was unnatural. What was your favourite part? It's hard to say really. Set sail on your next story on board an all-inclusive Marella cruise. Atoll and Abda protected. सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार। बढ़ते और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Hi, this is Imran Abbas and I would like to say hello to Jio TV and Safir Pakistan. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। देखिए सिर्फ जियो पर। First, fast, factual, credible, breaking news, impartial reviews and in-depth analysis, highest rated current affairs, news, sports and satire programs. The #1 Urdu News TV channel broadcasting globally.
Geo News. سعودیہ، پاکستان اور ترکی کا آج سربراہ اجلاس. میڈیا رپورٹس کے مطابق تینوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ پہنچ گئے. مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے استقبال کیا. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج سعودیہ پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کریں گے. خطے کی صورتحال اور دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا. کعبہ شریف کی زیارت خاص کی، سعادت حاصل کی. عمرے کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی عالمی امن کے لیے دعا بھی کی. میڈیکل بورڈ میں اچانک تبدیلی پر میر رضا علی کے والدین نے بیٹے کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم سے صاف انکار کر دیا. کراچی میں قتل نوجوان کے والد میر حسین نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وہ قبر کشائی کے لیے تیار ہوئے تو رات کے اندھیرے میں میڈیکل بورڈ تبدیل کر دیا گیا. وہ میڈیکل بورڈ کو اجازت نہیں دیں گے، قبر کشائی نہیں کرنے دیں گے. بولے ہماری بات سچ ہو گئی کہ میر رضا کے قتل میں بااثر لوگ شامل ہیں. لواحقین کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا، دن میں کوئی اور ڈاکٹر بتائے گئے، رات میں میڈیکل بورڈ تبدیل کر دیا گیا. میر رضا کی قبر کشائی کے لیے قائم میڈیکل بورڈ میں تبدیلی. 8 رکنی بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی کر دیا گیا. نئے بورڈ میں ڈاکٹر سمیہ سید کے علاوہ تمام ممبران تبدیل کر دیے گئے. ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین بورڈ میں شامل. لیاقت یونیورسٹی جام شورو کے ڈاکٹر قاضی اکبر بھی بورڈ کا حصہ بنا دیے گئے. پیتھولوجسٹ ڈاکٹر عابد حسین چاند کو بھی بورڈ میں شامل کر دیا گیا. پولیس سرجن حیدرآباد ڈاکٹر وسیم بھی بورڈ میں شامل. عدالتی حکم پر کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا دوبارہ پوسٹ مارٹم آج کیا جانا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کا امکان ہے، نہ ہی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. کہا 2.5 سال بعد حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح 5 سال پورے ہو جائیں گے اور اتحاد بھی اسی طرح چلے گا. یہ احساس پیپلز پارٹی کو ہے اور مزید احساس بھی ہو جائے گا. پاکستان اور سسٹم کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ موجودہ اتحاد اسی طرح چلتا رہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے، جنگ جلد ختم ہو جائے گی، آبنۂ ہرمز بھی کھل جائے گی. ٹرمپ کی اسلحے کے ذخائر میں کمی، ایران جنگ میں حائل ہونے کی تردید. بولے میزائل ذخائر میں کمی کی خبریں دینے والوں کو جیل میں ڈالا جائے گا. ٹرمپ نے اس معاملے پر وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ سے اختلافات اور کشیدگی سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر. اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اراکین کی 2 اگست کو سوات میں پولیس اسٹیشن کے باہر خودکش حملے کی مذمت. متاثرین کے اہل خانہ حکومت پاکستان اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. ترجمان سلامتی کونسل کے مطابق العدم تحریک طالبان پاکستان نے سوات حملے کی ذمہ داری قبول کی. دہشت گردانہ کارروائیوں کے مرتکب منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا.
اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر میکنی کی سٹی کونسل نے 4 گھنٹے طویل اور ہنگامہ خیز اجلاس کے بعد مجوزہ مسجد منصوبے کی منظوری دے دی. اجلاس کے دوران مسجد منصوبے پر 100 سے زائد افراد نے عوامی رائے کا اظہار کیا. شرکاء میں متعدد افراد نے مسجد کے منصوبے کی مخالفت کی جبکہ دیگر نے منصوبے کی حمایت میں اپنے موقف پیش کیے. Grow your business, grow with Jio. For advertising on Jio in USA, please contact Nasir Rana 1917 975 6045. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر، وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ، معاونین خصوصی طارق فاطمی اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا ہے. عمرے کی ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت حاصل کی. عمرے کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعا کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر، وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا ہے. تینوں اس وقت پاکستانی وفد جو ہے یہ سعودی عرب میں موجود ہے، جہاں سعودیہ، پاکستان اور ترکیہ کا آج سربراہ اجلاس ہوگا اور تینوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط بھی کیے جائیں گے. اور اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا ہے. عمرے کی ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی. سوات میں دہشت گرد حملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بیان. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اراکین کی 2 اگست کو کابل میں پولیس اسٹیشن کے باہر خود کو حملے کی مذمت. ترجمان اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ دہشت گرد حملے میں کم از کم 16 پاکستانی شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے. کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے سوات حملے کی ذمہ داری قبول کی. سلامتی کونسل کے اراکین متاثرین کے اہل خانہ، حکومت